لاڈلوں کی طرح حکومت کی، لاڈلوں کی طرح عمران خان اقتدار میں آئے، لاڈلوں کی طرح حکومت کی، لاڈلوں کی طرح جیل میں رہ رہے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ ہاؤس اریسٹ ہے، بنی گالا کے محل میں ہاؤس اریسٹ ہے ان کی بیگم صاحبہ. خود جو ہے وی آئی پی قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ افراتفری کا ماحول چاہیے. اس ملک کے خلاف ہر گھناؤنی سازش کے لیے آپ تیار بیٹھے ہو. آپ چاہتے ہو کہ ملک کو تاریکی میں دھوک دیا جائے. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان جس کو آپ آئسولیشن میں لے کے گئے تھے، آج پاکستان آئسولیشن سے نکل رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر بنے تو انہوں نے پاکستان کا کیس پوری دنیا میں جا کے لڑا. انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر. یہ ان کی جرت تھی. پھر اس کے بعد اسی بی جے پی نے ہیڈ منی لگائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. پھر ایز اے فارن منسٹر ان کی وہ ہمت تھی، جرت تھی، وہ بھارت میں گئے اور بھارت میں جا کر پھر بھی انہوں نے کشمیر کی بات کی. یہ ہوتے لیڈران. آپ کی طرح نہیں کہ جب آپ حکومت سے نکالا جائے تو آپ اپنے ملک کے خلاف سازشوں میں شروع ہو جاؤ. اور آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہوگا تو یہ پاکستان آپ کا ہوگا، اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو آپ پاکستان کے خلاف لڑائی شروع کر دو گے، اپنے ملک کے خلاف لڑائی شروع کر دو، اپنے ملک کے خلاف سازش شروع کر دو گے. تو آپ کا اس وقت جو حشر ہے اور آپ جو اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ ٹارگٹ پاکستان کو کیا جا رہا ہے. یہ کسی حکومت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اور اس میں قانون کو جس طرح ہاتھ میں لے کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اگر کسی صوبے کا چیف منسٹر جتھے لے کر، ہتھیار لے کر، سوشل میڈیا میں ساری تصویریں چل رہی جو ہاتھ میں ان کے ہتھیار لے کر گھوم رہے یہ لوگ، اور پولیس پہ اٹیک کر رہے ہیں، وفاق پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ ماضی میں کبھی اس طرح کی مثالیں نہیں ملی. اور حالات کو یہ کسی اور نہج پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ حالات اس نہج تک نہیں پہنچیں بغیر کسی نقصان کے. کوئی بھی ایسا نقصان جو خدا نہ خواستہ کسی کوئی انسانی جان کا نقصان ہو، اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چاہے وہ جو مظاہرے کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو ہمارے اپنی پولیس، ہماری رینجرز یا ہمارے فوج کے دستے جو جہاں جہاں پہ ڈیوٹی دے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان پہ رکھے. کیونکہ ہر ایک کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے. خان صاحب یہ چیز نہیں سمجھتے. خان صاحب کے سامنے ان کے صرف ان کے جو بچے ہیں جو اس وقت حفاظت میں جو ہے وہ ایک یہودی خاندان کے اس پہ سرپرستی میں وہ پل رہے ہیں. اگر یہ تحریک آپ نے چلانی ہے عمران خان صاحب تو اپنے بچوں کو رکھیں، فرنٹ لائن پر لے کے آئیں. ان کو بلائیں. لندن سے آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، ان کو بولیں وہ آ کے تحریک چلائیں، وہ آ کے آنسو گیس کے ٹیئرز کے سامنے گزارا کریں، وہ آ کے یہ ساری چیزوں کو سامنا کریں. آپ اپنے بچوں کو سیفٹی میں اور سیکیورٹی میں باہر رکھ کے بیٹھے ہو، اور آ کے آپ قوم کے بچوں کو، معصوم بچوں کو آپ جو ہے غلط چیزیں ذہن میں ڈال کر ان کو آپ بول رہے ہو کہ جی وہ اپنے ہی مطلب بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو. کون سی دشمنی پی ٹی آئی کے ورکر سے میری یا کسی کی بھی کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سیاسی نظریات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک ہی مٹی کی پیداوار ہیں. ہم سارے پاکستانی آپس میں سارے ہم لوگ ایک ہیں. ہمیں ایک خاندان کی طرح رہنا ہے، ہم ایک فیملی ہیں. ہماری یکجہتی ہماری طاقت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں فیصلہ ہوتا ہے، ہم الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کر لیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اس پورے ماحول کو آپ نے دشمنیوں میں آ کے تبدیل کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ اس قوم کے لیے اچھا کر رہے ہو، نہ آپ اپنے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہو، نہ اپنی سیاست کے لیے اچھا کر رہے ہو. آپ آئسولیشن میں چاہتے ہو کہ پاکستان دوبارہ آئسولیشن میں چلا جائے، جس طرح آپ نے پہلے آئسولیشن میں پاکستان کو چھوڑا تھا. پاکستان کے حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں تو آپ پھر اس کو دھکیلنا چاہتے ہو. کیونکہ پہلے آپ نے ہر وہ حرکت کی ہے. جب آپ نے آئی ایم ایف کو بھی خط لکھنے کی کوشش کی، آپ نے آئی ایم ایف کو بھی پیغام دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہ کیے جائیں. آپ نے یہ بھی بات کہی کہ جی پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے. اس طریقے کی گفتگو اور سوچ آپ کی پہلے رہ چکی ہیں. خدارا اس ملک نے آپ کو عزت دی، اس ملک نے آپ کو ایک کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ کیا، اس ملک میں آپ کرکٹ ٹیم کے کپتان بنے، اس ملک نے آپ کو عزت دی. اس ملک کے ساتھ دشمنی چھوڑ دو، اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دو. اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک کی اس غریب عوام پہ رحم کرو. ہاں آپ کو نکلنا تھا، نکلیں، آپ کا احتجاج حق ہے.
آپ کسی مہنگائی پہ نکلتے, آپ بجلی کے بلوں پہ نکلتے, آپ جو ہے کوئی پیٹرول پرائز پہ نکلتے, آپ لوگوں کے روزگار کے لیے نکلتے. آپ کے کوئی ایک اس پچھلے 2-2.5 سال میں مجھے کوئی ایک ایسا مدعا بتائیں جو آپ نے وہاں سے جیل سے بیٹھ کے بھی جو بیانات دیے, کبھی آپ نے بولا ہو کہ جی میں مہنگائی کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں, یا کبھی آپ بولتے کہ جی میں لوگوں کو روزگار کے لیے میں پریشان ہوں, لوگوں کے جائز مسائل کے لیے پریشان ہوں. آپ تو صرف پریشانی اپنی رہائی کے لیے پریشان ہو, آپ تو صرف ان کے لیے پریشان ہو جنہوں نے آپ کو اسپانسر کیا ہوا ہے, جو آپ کے مائی باپ ہیں,